السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو ٹاپک پہ بات کریں گے کہ نوروز کیا ہے اور اس تہوار کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں، اور یہ تہوار کب اور کیوں منایا جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ نوروز کے معنی کیا ہے۔ نوروز کے معنی ہی نیا دن، جو کہ شمسی سال کا پہلا دن بھی ہے، اور عیسوی حساب سے 21 مارچ کو اس خطے کے ممالک، خاص طور پر فارسی زبان بولنے والے افراد، یہ دن جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دن اہل مشرق کے لیے بہار کی آمد پر مسرت اور شادمانی کا اظہار ہے۔ ہزاروں برسوں سے جاری یہ جشن اور تہوار موسم سرما کے خاتمے اور بہار کے موسم کی نوید لے کر آتا ہے۔ جیسے بہار کی آمد پر ہندوستان اور پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں، بسنت کا تہوار روایتی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ لوگ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو ایک جشن یا تہوار قرار دیتے ہیں۔ جس طرح مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو سال کا آغاز قرار دیتے ہیں، مسلمان ہجرت کے سال کو اپنا نیا اسلامی سال قرار دیتے ہیں، اور ایرانی شمسی نظام یعنی زمین کا سورج کے گرد چکر مکمل ہونے کو سال آغاز شمار کرتے ہیں۔ ایرانی اس آغاز کو ثقافتی دن سمجھ کر مناتے ہیں، اور یہ دن فقط ایران تک محدود نہیں ہے، بلکہ فارسی زبان جہاں جہاں بولی جاتی ہے وہاں اس کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ تاجکستان، افغانستان، آذربائیجان اور ہندوستان اور پاکستان کے بعض لوگ اس جشن یا تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اس جشن کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے ملتا ہے۔ نوروز کی علامتیں آگ، روشنی اور سورج ہیں۔ ان مظاہر قدرت کی عبادت اس خطہ ارض میں، جس میں ایران، آذربائیجان اور موجودہ عراق و شام کے چند علاقے شامل ہیں، 3000 سال قبل مسیح بھی کی جاتی تھی۔ مشہور ایرانی بادشاہ زرتشت کے دور میں نوروز کو خصوصی مقام حاصل ہوا۔ اب ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے، اور آگے اس کی مذہب میں بھی اس کی آیا کوئی حیثیت ہے یا نہیں، تو یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آج کل جس تہوار کو نوروز کے نام سے منایا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کا آغاز ایرانی قدیم مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو بہار کے آغاز میں ملی ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے، نہ کسی مذہبی عید کے طور پر، اور نہ ہی کوئی ایسے خلاف شریعت امور اس خوشی میں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جس کے خلاف کوئی شرعی دلیل ہو۔ اس موضوع پر تحقیقی گفتگو سے پہلے اس بات کا بیان ضروری ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی ترقی کے لیے بہت سے مثبت اور بعض منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مثبت باتوں کو سراہنا ہر ایک تعلیم یافتہ فرد کے اخلاقی فرائض میں سے ہے، تو منفی باتوں کی نفی کرنا بھی ایک اہل قلم کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بعض اوقات اہل سنت والجماعت یا شیعہ مکتب فکر کی نمائندگی میں ایسے کم علم شہرت پرست لوگ مکتب کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں جو کسی طور پر بھی اس بات کے اہل نہیں ہوتے۔ بعض لوگ موضوع پر مکمل عبور نہ رکھنے کی وجہ سے بھی اپنے مکتب فکر کی صحیح رائے پیش نہیں کر پاتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بغیر تحقیق کیے اس گفتگو سے ایک خاص نظریہ قائم کر لیتے ہیں جو قطعاً متعلقہ مکتب فکر کی حقیقی رائے پر نہیں ہوتا، لہٰذا ریسرچ ہر ٹاپک پر ضروری ہوتی ہے۔ انہی متنازع موضوع میں سے ایک موضوع نوروز ہے، اور بعض مسلمان اس موضوع کے بارے میں صحیح طور پر معلومات نہیں رکھتے۔ یہ مقالہ اس مقصد سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عوام و خواص کو اس دن کے بارے میں علمی معلومات، دلائل اور تاریخی شواہد کی روشنی فراہم کی جا سکے۔ ایران میں اس عید کو ملی تہوار اور زمین کے سورج کے گرد چکر مکمل ہونے پر بہار کے آغاز کے طور پر منایا جاتا ہے، اور عید طبیعت سمجھا جاتا ہے، یعنی نیچر، جس میں تمام مکاتب فکر شامل نظر آتے ہیں۔ طبیعت میں آنے والی تبدیلی کو اگر دیکھا جائے تو بہار انسان کے مزاج میں خوشی کی کیفیت لاتی ہے۔ ہر شے تر و تازہ اور ہری بھری ہو جاتی ہے، بلبلوں کا چہچہانا، بہار کی آمد کی خبر دینا، بس انسانی فطرت میں خوشی کی لہر کا اظہار نوروز ہے۔ جبکہ ہندوستان اور پاکستان میں بعض شیعہ مکتب فکر کے سادہ لو افراد اس کو مذہبی تہوار سمجھتے ہیں، جبکہ بعض شدت پسند، تنگ نظر، عبادت سے عاجز، نام نہاد اسلامی ٹھیکیدار اس کو بدعت، کفر اور دیگر تغموں سے نوازتے ہیں۔ ہمدان یونیورسٹی کے استاد محترم امامی
فرد صاحب نے ایک محقق کے عنوان سے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ہم ان کی فارسی تحریر کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ سب سننے والوں کو بھی اس نوروز کا حقیقی مطلب سمجھ آئے اور آپ سب اس سے مفید ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس پہلو پر گفتگو کرتے ہیں کہ خود عید کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ ہم ایک قانون کی طرف سے اشارہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر قوم اور ملت کسی اہم واقعہ یا حادثہ جو ان کے لیے اہمیت کا حامل ہو بعنوان آغاز سال قرار دیتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو ایک ایونٹ قرار دیتے ہیں۔ بعنوان مثال عیسائی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کو سال کا آغاز قرار دیتے ہیں، مسلمان ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز اسلامی سال قرار دیتے ہیں، اور ایرانی شمسی نظام یعنی زمین کا سورج کے گرد چکر مکمل ہونے کو سال کا آغاز شمار کرتے ہیں۔ ایرانی اس آغاز کو ثقافتی دن سمجھ کر مناتے ہیں، اور یہ دن فقط ایران تک محدود نہیں بلکہ فارسی زبان جہاں بولی جاتی ہے وہاں اس کے اثرات زیادہ واضح نظر آتے ہیں، جیسے تاجکستان، افغانستان، آذربائیجان اور ہندوستان اور پاکستان کے بھی بعض لوگ اس کو ایونٹ کے طور پر مناتے ہیں۔ مشہور تاریخ دان یعقوبی رقم فرماتے ہیں کہ ان کے سال کا پہلا دن نوروز کے نام سے ہے، جس میں آب نیسان اور برستا ہے، اور اس وقت جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے، اور یہ دن ایرانیوں کے لیے بڑی عید ہے۔ البتہ اس بات کو ایرانیوں کا حسن سلیقہ سمجھنا چاہیے کہ بہار کے سال کو آغاز کے لیے انتخاب کیا، جس میں نباتات دوبارہ تر و تازہ ہوتے ہیں اور ہریالی کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں نوروز کے بارے میں اسلام کی نظر کیا ہے۔ کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے مقدمہ کے طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اسلام میں دو طرح کے احکامات ہوتے ہیں، ایک احکام تاسیسی اور دوسرے احکام امضائی۔ احکام تاسیسی وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے نہیں تھے اور اسلام نے آنے کے بعد ان کی بنیاد رکھی، اور احکام امضائی وہ احکام ہیں جو اسلام سے پہلے تھے، یعنی لوگ ان کو انجام دیتے تھے اور یہ کسی بھی اسلامی قانون کے خلاف نہیں تھے، اور اسلام نے بھی جو ہے ان کو رد نہیں کیا بلکہ یہ اسی طرح قائم رہے۔ جس زمانے میں اسلام نے فتوحات کے ذریعے پھیلنا شروع کیا، اس وقت مختلف قومی ثقافتوں، رسم و رواج سے سامنا ہوا۔ اسلام ان موارد سے دو طرح پیش آیا، وہ آداب اور وہ رسوم جو اسلامی اہداف اور اصول کے مخالف تھے ان سے شدت کے ساتھ پیش آیا۔ وہ آداب و رسوم جو اسلامی اہداف اور اصول کے برخلاف نہیں تھے اور نہ ہی اس صورت میں یا اس کی تائید کی یا ان کے مقابلے میں مخالفانہ رویہ اختیار نہیں کیا، یعنی خاموشی اختیار کی۔ نوروز بھی ان قواعد اور قانون کی کلی سے خالی نہیں۔ نوروز کے مثبت پہلو بھی تھے اور منفی بھی۔ صلح رحمی، دوسروں کو تحفے دینا، گھر کی صاف ستھرا کرنا، ایک دوسرے کی دعوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ وہ امور تھے جو مثبت اور اسلام میں قابل تحسین ہیں، اور خود ہر ایک موضوع پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے۔ کچھ منفی پہلو بھی ہیں، جیسے علم کی کمی کی بنا پر اس کو مذہبی تہوار سمجھنا، بعض لوگوں کا اسراف کرنا، اس دن گناہوں کا ارتکاب کرنا جیسے موسیقی وغیرہ جو ہر وقت اور ہر موقع پر حرام ہیں، اور کوئی مسلمان ان امور کو انجام دینے کی اجازت نہیں دے گا چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر یا قوم و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ چلیں، کیا نوروز کا تعلق کسی ایک مکتب فکر سے ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ واقعی نوروز کسی ایک مکتب فکر کی عید ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے۔ اس موضوع پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس تہوار کا مذہب اور کسی عقیدے یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران جہاں اس عید کا آغاز ہوا، وہاں اس وقت شیعہ اور سنی سب مل کر نوروز کو ملی عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ایران کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی اکثریت اہل سنت کی ہے، وہ بھی عید نوروز کو روایتی طور پر مناتے ہیں اور ان کے لیے کیا رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں بالکل اس تہوار کو نہیں مناتے، جبکہ دونوں مکتب فکر وہاں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کویت، لبنان اور عراق وغیرہ۔ لہٰذا کسی خاص گروہ سے نسبت دینے کا یہ مطلب ہے کہ دشمن اس موضوع کے ذریعے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اور اب دشمن کو نیا طریقہ اسلامی لباس اور لبادہ میں نام نہاد مفتیوں کے فتوے کے ذریعے مسلمانوں میں دوری ایجاد کرنا ہے۔ لیکن الحمدللہ اب تمام مسلمان ان بے وقوف شدت پسند لوگوں کو جانتے ہیں جو دشمن کے اعلی کار ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں
سرگرم عمل ہیں تاکہ اس اسلامی ملک میں بدامنی ایجاد کر کے کافروں کو بہانہ فراہم کریں۔ مذہب، تہوار یا رسوم ہر مکتب فکر میں ہر جگہ مشترکہ طور پر منائی جاتی ہیں، جیسے شیعہ اثنا عشری دنیا کے جس خطے میں ہو امام حسین علیہ السلام کا غم یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے دن کو مناتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے نوروز کو مجوسیوں کی سنت اور اس کے احیاء کو حرام قرار دیا۔ دوسری روایت میں نقل ہوا ہے کہ عراق میں امیر المومنین حضرت علی کے لیے فالودہ لایا گیا۔ امام نے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ کہا گیا نوروز کی مناسبت سے۔ امام نے فرمایا، ہمارے لیے ہر دن نوروز ہے۔ یہ نوروز سے متعلق امام علی کی بے اعتنائی کی دلیل ہے، یعنی امام علی کی نظر میں دوسرے دنوں اور نوروز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نوروز کے دن تحفے لینے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تحفہ دینے والا اور لینے والا دونوں نماز پڑھتے ہیں؟ جواب دیا گیا، جی ہاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پھر کوئی اشکال نہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام نوروز کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں دے رہے، بلکہ ان کی نظر میں اہمیت ایمان کی اور اس کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں عملی طور پر بھی نظر آتے ہیں کہ کچھ لوگ نوروز کو مذہبی رنگ دیتے نظر آتے ہیں اور اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تحقیق سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک روایت ملتی ہے جو مولا بن حنیس نے امام جعفر صادق سے نقل کیا۔ امام نے اس دن کے کچھ حادثات کو ذکر کیا جو اتفاقی طور پر نوروز سے مل گئے، پھر بھی بطور یقینی اس کو نوروز کی اہمیت پر حمل نہیں کر سکتے۔